عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے جنت کا ذکر ہوتا ہے، آپ کے سامنے جہنم کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، آپ اتنا نہیں روتے جتنا آپ قبر کے پاس سے گزرتے ہیں تو روتے ہیں. کیا معاملہ ہے؟ آپ وہ ہیں جن کے بارے میں جنت کی ضمانت مل چکی ہے. ایک بار نہیں بار بار نبی نے کہا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، پہلی سیڑھی ہے. جو شخص یہاں کامیاب ہو گیا، یہاں کامران ہو گیا، بعد کے منازل آسان ہو جائیں گے. میں اس لیے ڈرتا ہوں، میں یہاں آ کے رونے لگتا ہوں اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نیکیاں تو ہے لیکن میں یہاں آ کر پھنس جاؤں، یہاں پر آ کر میں ناکام ہو جاؤں، یہاں پر پھنس جاؤں، میں میرے حالات یہاں پر برے ہو جائیں، سوالوں کا جواب نہ دے پاؤں، پھر اس کے بعد کیا ہو کہ میرے اوپر سختی کا معاملہ کر دیا جب. میں ڈرتا ہوں یہاں کے بارے میں، لیکن ہم کہاں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. محترم و مکرم صدر جلسہ، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، عزیز پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق، پالنہار ہے. بعدہ درود و سلام نازل اللہ کے آخری نبی، شافی محشر، ساقی کوثر، رحمت للعالمین، شفیع المسلمین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. سامعین کرام، اللہ رب العزت کے تعریف کے بعد قابل مبارک بات ہے
خیر امت کانفرنس کے ذمہ داران اور وہ احباب جو کسی بھی طریقے سے اس پروگرام کے سجانے سوارنے میں شامل تھے، اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ مختصر سے وقت میں آج آپ کے سامنے جو بات رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے قبر کا ہولناک منظر۔ یہ بات ہر شخص کو معلوم ہے کہ ہر نفس کے 4 دور ہوتے ہیں، یعنی ہر انسان 4 مراحل سے ضرور گزرتا ہے، یہ ہر شخص کو معلوم ہے۔ نمبر 1، جب انسان ایک نطفے کی شکل میں مادر رحم میں پلتا ہے، بڑھتا ہے، بچے کی شکل ہوتی ہے، انسانی شکل ہوتی ہے، اس کے بعد اس کی پیدائش ہوتی ہے، یعنی حمل کی صورت میں یہ ایک دور ہے۔ نمبر 2، انسان اس دنیا کے اندر 60 سال، 70 سال، 50 سال جو زندگی گزارتا ہے، اور یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے جہاں پر آنے کے بعد آخرت کے لیے نیکی کماتا ہے۔ اور جیسا کہ ابھی ہمارے فاضل دوست جناب یاسر محبوب صاحب بیان کر رہے تھے کہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا؟ مقصد یہی ہے، اللہ یاد دلا رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے انسانوں، اے جناتوں، ہم نے تمہیں محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ گھومنا ٹہلنا تمہارا مقصد نہیں ہے، دنیا کی رنگینیوں سے فائدہ اٹھانا تمہارا مقصد نہیں ہے، یہ مقصد تمہارا پہلے ہے اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ کی عبادت کے بعد پھر اللہ کہتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب نماز ختم ہو جائے، اللہ کی عبادت کا وقت ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہے کہ مسجد میں بیٹھ جاؤ، اللہ اللہ کرتے رہو، رزق کا انتظام اللہ کرے گا، میں کام دھندہ نہیں کروں گا، میں مسجد کے اندر بیٹھا رہوں گا، میرا کام ہے صرف عبادت کرنا، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ میں نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ آخرت کی کہتی ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو ایک موقع دیا، اور یہ موقع آخرت کی کھیتی کو بنانا اور سنوارنا۔ نمبر 3، اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد قبر کی زندگی، عالم برزخ کی زندگی، یہ تیسرا دور ہے۔ اور نمبر 4، میدان محشر میں آخری ٹھکانہ، اب فیصلہ کیا ہو رہا ہے، رب کی طرف سے اشارہ کیا ہو رہا ہے، میرے نامہ اعمال کدھر جھک رہے ہیں، میرا پلڑا کدھر جھک رہا ہے، کدھر بیٹھ رہا ہے۔ اب پتہ لگا کہ میرا ٹھکانہ جنت ہے، خوشی کے مارے ہم اچھل پڑیں گے۔ لیکن جب پتہ لگ جائے میرا ٹھکانہ جہنم، تب کیا کرو گے؟ یہ 4 مراحل سے ہر انسان کو گزرنا ہے۔ اور انسان کے سفر آخرت، یہ آخرت کا جو سفر ہے، اس کا آغاز جو ہے موت سے ہوتا ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے جس سے کسی کو چھٹکارا نہیں، ہر شخص کو موت آنی ہے، یہ قانون الہی ہے، کسی کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت نے موت ہر ایک شخص کے لیے بنایا۔ قرآن کے اندر اللہ رب العزت بڑے ہی واضح انداز میں فرماتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہم نے ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے 2 پیر پر چلنے والا ہو، 4 پیر پر چلنے والا ہو، زمین پر رینگنے والا ہو، آسمان میں اڑنے والا ہو، سمندر کے تہے میں تیرنے والی مچھلیاں ہوں، یا آسمان کی بلندی پر اڑنے والا شاہی پرندہ کیوں نہ ہو، ہر ایک کو موت آنی ہے۔ اب موت میں اللہ نے حصہ نہیں بانٹا کہ غریب کو جلدی آنے والی ہے، امیر کو بعد میں، یا فلاں شخص کو بعد میں، بلکہ جب وقت مقرر ہے اس کو آنا ہی آنا ہے۔ ہمیں ایک پل کے لیے بھی مہلت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم خواب غفلت میں ہیں۔ موت کیا ہے؟ ایک عربی شاعر کہتا ہے الموت قدح کل نفس شارب والقبر باب کل نفس داخل ہو،
کہ موت ایک کڑوا جام ہے. اللہ اکبر. موت جو نام ہم سنتے ہیں لیکن سننا ہی مقصد ہے, عبرت حاصل کرنا نہیں ہے. ایک کڑوا جام ہے, ہر نفس کو پینا ہے. والقبر باب کل نفس داخلو, اور قبر ایک دروازہ ہے. ذرا غور کرنا, جب مٹی دینے جانا قبر کے ذرا ڈیزائن کو دیکھنا, قبر کس طریقے سے بنایا گیا ہے. ایک دروازہ نما ہے, قبر ایک دروازہ ہے اور اس میں ہر ایک شخص کو داخل ہونا ہے. ہم اور آپ تیار ہیں؟ موت کے بعد سب سے پہلی منزل جو ہے وہ قبر کی منزل, قبر ہے, جس کا تصور سے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم لوگ تو بارہا گھر سے قبر تک گئے ہوں گے, گھر سے قبرستان تک گئے ہوں گے, لیکن کیا ہم نے کبھی مشاہدہ کیا؟ ذرا غور کیجئے گا. آج خیر امت کانفرنس کے ذریعے کچھ پیغام لے کر جائیے گا. اس لیے نہیں, آپ اس لیے یہاں پر نہیں آئے ہیں کہ یہاں پر دیکھ لیں لائٹیں کیسی ہیں, مائک کیسا ہے, انتظامیہ کیسے ہیں, بلکہ یہاں کچھ حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں. دور دراز سے سفر کر کے صرف مٹر گشتی کے لیے نہیں آئے ہوئے ہیں, بلکہ یہاں سے کچھ لے جانا چاہتے ہیں. تو لے جانا ہے تو کیا لے کر جائیں گے, یہ آپ سوچئے گا, ذرا غور کیجئے گا. میں کہنا کیا چاہتا ہوں, کیا میں بتلانا چاہتا ہوں, آپ کو جگانا چاہتا ہوں. گھر سے قبرستان تک بہت بار گئے ہوں گے, لیکن کیا آپ نے کبھی مشاہدہ کیا؟ نہیں کیا. آئیے آج میں آپ کو لے کر چلتا ہوں قبر سے, گھر سے قبرستان تک. کہاں؟ گھر سے قبرستان کی طرف میں آپ کو لے کر چلتا ہوں. ذرا آئیے آپ میرے ساتھ ساتھ چلیے گا, ذرا ہولناک مناظر کو دیکھیے گا. قبر کے بارے میں ہم لاپرواہ, بے پرواہ, فکر نہیں ہے. ہمیں معلوم ہونا چاہیے یہ قبر جس سے ہر ایک انسان کو گزرنا ہے. یہاں بہت تنگی کا معاملہ ہے, یہاں روشنیاں نہیں ہیں, کمکمے نہیں ہیں, قالینیں نہیں ہیں, صوفہ سیٹ نہیں ہیں, گدے نہیں ہیں. یہاں مٹی کا بچھونا ہے, مٹی کا اوڑھنا ہے. یہاں ہمارے جو سب کچھ ہے مٹی ہے, مٹی ہے, ہر چیز مٹی کی ہے. ہمیں اس کو یاد رکھنا چاہیے. چلیے اب آپ اور آپ بڑھتے جائیے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث دیکھیے, بخاری میں یہ حدیث 1380 نمبر کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اذا وضعت الجنازۃ فاحتملها الرجال على اعناقهم, کہ جب جنازہ اٹھا لیا جاتا ہے, ایک آدمی کا جنازہ کندھے پر لوگ رکھ لیتے ہیں, اس کے بعد لے کر چلتے ہیں. فَإِن كَانَتْ صَالِحَةً, ذرا غور کیجئے, میں آپ کو اب گھر سے قبر کی طرف لے کر چلنا ہوں. آپ جس جنازے کو اٹھائے ہوئے ہیں, اب یہ ہم سے کچھ کہہ رہا ہے, کچھ بول رہا ہے. مولوی صاحب آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں, مولوی صاحب آپ یہ کیا کر رہے ہیں, وہ مردہ ہے, کیسے بول رہا ہے, بول رہا ہے. ذرا حدیث پر غور کیجئے. آپ لوگ ذرا سوچئے, مردے بولتے بھی ہیں, مردے سنتے بھی ہیں, مردے بیٹھتے بھی ہیں, مردے ہنستے بھی ہیں, مردے تمنا بھی ظاہر کرتے ہیں. یہ تمام مراحل قبر کے اندر ہوتے ہیں, لیکن یہ کرامت نہیں ہے. آپ کرامت مت سمجھیے گا, اور یہ مت کہیے گا کہ مولوی صاحب آج کے بعد مت کہیے گا کہ آپ قبر والوں کو سنا نہیں سکتے ہو. یہ اتنا ہی سنیں گے جتنا اللہ سنائے گا. ہم سے کچھ کہہ رہے ہیں, ذرا ہولناک مناظر دیکھیے. فَإِن كَانَ صَالِحَةً, اگر وہ نیک اور صالح ہیں, نمازی ہے, حاجی ہے, پرہیزگار ہے, روزے دار ہے, قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے, کہے گا قدمونی قدمونی, مجھے ذرا جلدی لے کر چلو, جلدی لے کر چلو, دیر کیوں کر رہے ہو, اٹھاؤ نا, نہلا چکے ہو نا, کفنا چکے ہو نا, کندھے پر اٹھا چکے ہو, ذرا رکو مت, مجھے جلدی لے کر چلو. کیونکہ اسے خواہش ہے جنت کے باغات دیکھنے کے, کیونکہ اسے خواہش ہے جنت کی نعمتوں کی, کیونکہ اسے خواہش ہے جنت کے بستر پر سونے کی, کیونکہ اسے خواہش ہے اللہ کی نعمتوں پہ پلنے کی. اس لیے وہ کہہ رہا ہے قدمونی قدمونی, ذرا مجھے جلدی لے کر چلو. اور یہ اس کا الٹا معاملہ ہو جاتا ہے. وَإِن كَانَ غَيْرَ صَالِحَةٍ, اگر وہ نیک نہیں ہوتا ہے, بے نمازی ہوتا ہے, شرابی ہوتا ہے, اللہ سے توبہ کرنے والا نہیں ہوتا ہے, گناہوں میں ڈوبا ہوا انسان ہوتا ہے, یہاں تک کہ
मलकुल मौत आ गए, फरिश्ते आ गए, रूह कब्ज हो गया। अब क्या मामला हो रहा है? अब वो कह रहे या वैलहा ऐन यذهبون बिहा, हाय बर्बादी, कहां लेकर जा रहे हो? हाय अफसोस, तुम मुझे कहां लेकर जा रहे हो? मेरा ओढ़ना बिछौना ये है, मेरा गद्दा ये है, मेरे कमरे ये हैं, मेरे महल्लात ये हैं, मेरी बिल्डिंगें ये हैं, मेरे ऑफिसें ये हैं, सब कुछ मेरा यहाँ है, कहां लेकर जा रहे हो? कौन बात कर रहा है? मुर्दे बात कर रहे हैं। अब क्या हुआ? लेकर गए साहब, जनाजे की नमाज पढ़ ली, हमारा मतलब निकल रहा है, एक किरात सवाब मिल गया। अब क्या हुआ? अब कब्र के पास लेकर जाया गया, मतलब निकल रहा है, आगे बढ़ते गए। अब उसके बाद एक हदीस और सुनिए, उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, मिट्टी पड़ गई है, अबू दाऊद की हदीस 3221 नंबर की, इदा फरग मिन दफरिल मय्यति वक़फ़ अलैहि फ़क़ाल इस्तग़फ़िरू लिअख़ीकुम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान एक मैयत के साथ गए, तदफीन हो गई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म कब्र के पास रुक गए और कहते हैं अपने भाई के लिए इस्तिग़फ़ार करो, अपने भाई के लिए मग़फ़िरत तलब करो। क्यों? और इसी तरीके से उसके साबित कदमी की दुआ करो, बेशक अब उससे सवाल और जवाब किया जाए। अल्लाह अकबर, ये सवाल और जवाब की घड़ी आ गई है। जरा दुआ कर दो, हाथ उठा लो मोमिनो, अल्लाह के बंदो हाथ उठा लो। नई बाजार वालों जरा गौर से सुनो, आज हमारा और आपका मामला क्या है? मिट्टी देने तो जाते हैं बड़े शौक के साथ कि हमारा कुछ मामला है, जनाजा पढ़ेंगे, मौलवी साहब ने कहा है एक उहुद पहाड़ के बराबर सवाब है, तीन मरतबा मिट्टी दे देते हैं। उसके बाद मौलवी साहब ने कहा है कि एक किरात और मिल गया, उहुद पहाड़ के बराबर सवाब। अब उसका मामला है, मैयत का मामला है, फायदा हमारा निकल गया, अब मैयत का बाकी है। नई बाजार वालों वापस मत जाइएगा, अभी जरा रुकिए, दुआ करिए, हाथ उठाइए, अल्लाह इसको साबित कदम रख, अल्लाह सवाल जवाब में आसानी फरमा, अल्लाह इसके लिए आसानी का मामला फरमा। ये दुआ कर लीजिए, क्योंकि हमारे भाई का सवाल है। आज हम उठकर चले आते हैं, हाथ झाड़ कर चले आते हैं। जरा गौर कीजिए, जब मेरे बाप के जनाजा हो, मेरे बाप की मैयत हो, कब्र में दफन कर दिया गया है, अब लोग पलट रहे हैं, मैं देखूंगा हाफिज जी जा रहे हैं, मैं देखूंगा कारी साहब जा रहे हैं, मैं देखूंगा मौलाना यासिर साहब जा रहे हैं। हाय अफसोस, ये लोग रुक क्यों नहीं रहे हैं? मेरे अब्बा का जनाजा है, मेरे अब्बा की मिट्टी है, मेरी माँ का इंतकाल हुआ है, ये लोग रुक क्यों नहीं रहे हैं? दुआ क्यों नहीं कर रहे हैं? आप जब नहीं रुके इसलिए ये भी नहीं रुक रहे हैं। मैं नहीं रुका था, मैंने हाफिज जी के यहाँ नहीं, मैं रुकना गवारा नहीं किया, यासिर साहब क्या मैं नहीं रुका, इसलिए इन्हें भी ये गवारा नहीं हो रहा कि रुक जाए। दुआ चाहिए, कंपनी थोड़ा बाद में चले जाना, लेकिन रुक के दुआ कर लेना। जरा और आगे बढ़िए। अब क्या है? हम वापस पलट रहे हैं, माँ को दफन करके, बाप को दफन करके वापस आ रहे हैं। अल्लाह अकबर, क्या घड़ी होती होगी, जिनके माँ बाप गुजरते होंगे वही जानते होंगे। अब मामला क्या हुआ? जरा हदीस की किताब को उठाइए, पढ़िए बुखारी की हदीस 1338 नंबर के। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, आदमी को जब कब्र में रख दिया जाता है, दफन कर दिया जाता है, लोग दुआ कर लेते हैं। अब उसके बाद जब वो लोग पलटते हैं तो जूतियों की आवाज सुन के, अल्लाह अकबर, ये सुनना करामत नहीं है, ये सुनना मोजज़ा नहीं है कि मौलवी साहब ने कहा जूतों की आवाज सुन रहे हैं। आवाज किसकी सुन रहे हैं? जूते की आवाज सुन रहे हैं। नेको साले है तो ठीक है, अगर गुनहगार है, शिर्क में डूब कर मरा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत को नाराज करके मरा है, तो जिस चीज की आवाज सुन रहा है ना, उसी चीज का इंतजार है। जूतों की आवाज सुन रहे हैं। जूतों की आवाज के बाद अब क्या मामला हुआ? जरा और आगे बढ़िए। अब हम निकल तो आए हैं, लेकिन जरा मैं रोक रहा हूं आपको। अब हौलनाक मंजर देखिए। अब उसके बाद क्या मामला होता है कि कब्र के अंदर दफन होने के बाद अब कब्र उसको दबोच रही है। कितना तकलीफ दे मंजर होगा। कब्र के अंदर मामला क्या हो रहा है? कब्र के अंदर दबोचा जा रहा है। मैं जहां पर आलीशान जगह पर सोता था, मैं अपने लिए एक बेड अलग से रखे हुए था कि किसी का पैर ना लगे मेरे उसमें, कोई मुझे टच ना करे। मैं आराम से हाथ पैर फैलाकर सो रहा था। खबर में पहुंचते ही मामला संगीन हो गया। अब दबोचा जा रहा है।
یہ معاملہ کسی ایک کے ساتھ نہیں ہونا ہے، یہ معاملہ صرف اور صرف گنہگاروں کے ساتھ نہیں بلکہ نیک لوگوں کے ساتھ بھی ہونا ہے۔ تمام لوگوں کے ساتھ تمام لوگوں کے ساتھ یہ ہوگا، ہر ایک لوگوں کو گزرنا ہے، لیکن فرق اتنا ہے قبر میں کافروں کے ساتھ، مشرکینوں کے ساتھ، اسی طریقے سے اللہ کو ناراض کرنے والے جو گناہ میں ڈوب کر مرے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہمیشہ ہوتا رہتا ہے، اور نیک و صالح لوگوں کے لیے پھر اس کے بعد کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ ذرا حدیث سنیے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، نسائی میں یہ حدیث 2055 نمبر کی۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جس کے موت سے عرش الہی حرکت میں آ گیا، یعنی عرش بھی ہلنے لگا تھا۔ یہ وہ شخص ہے جس کے استقبال کے لیے آسمان کے تمام دروازوں کو کھول دیا گیا۔ یہ وہ شخص ہے جس کے جنازے کی نماز میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی تھی، لیکن ان کو بھی نہیں چھوڑا گیا، ان کو بھی نہیں بخشا گیا، قبر کے اندر ان کو بھی دبوچا گیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ لَقَدْ ذَمَّ ذَمَّةً ثُمَّ فُرِّجَ عَنْهُ، ان کو دبوچا گیا، دبایا گیا، پھر اس کے بعد ان کے اوپر کشادہ کر دیا گیا۔ اللہ اکبر! اتنے جلیل القدر صحابی ہیں، عظیم المرتبہ صحابی ہیں، عرش الہی حرکت میں ہیں، فرشتے جنازے کی نماز میں شرکت کر رہے ہیں، آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، لیکن قبر میں معاملہ کیا ہوا؟ دبوچا گیا۔ ذرا اور آگے بڑھیے، ہولناک منظر دیکھیے آپ۔ اب دو فرشتے آ رہے ہیں، ہولناک ہیں، ڈراؤنے چہرے ہیں، ہم نے اور آپ نے دیکھا نہیں ہے، ہم نے سنا ہے، ان کی آنکھیں ایسی ہیں، ان کا چہرہ ایسا ہے۔ ذرا تصور میں لاؤ، رات کے وقت اپنے بہترین کمرے میں سو رہے ہو، اچانک کے کالا کلوٹا آدمی آئے، لائٹ بند ہو، ہمیں جگائے فلانے میاں مولانا غفران صاحب اٹھئے، مولانا غفران صاحب کی تو حالت خراب ہو جائے گی۔ کون آ گیا؟ کون ہم میاں؟ جب مولانا غفران قبر میں جب اٹھیں گے، اچانک منکر نکیر ہوں گے، تب کیا معاملہ ہوگا؟ کیا معاملہ ہوگا؟ ذرا غور کیجئے آپ۔ ہم اور آپ دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، وہ فرشتے مسلسل ہمارے پاس رہنے کے لیے نہیں آئے، 3 سوال کے لیے آئے، بس سوال۔ امتحان کی گھڑی ہے، ابھی آج دیکھ لیجئے دنیاوی امتحان کا زمانہ ہے۔ اگر پتہ لگ جائے کہ غفران بورڈ کے امتحان میں یہ سوال آنے والا ہے، غفران میاں تو پھولے نہیں سمائیں گے، اور اسی طریقے سے چاہیں گے کہ کتنا جلدی پیپر آئے، حل کر کے بھاگوں۔ سوال معلوم ہو گیا، نہیں معلوم ہے تو سن لیجئے، اس پروگرام سے سوال یاد کر کے جائیے، اور وہ سوال ہر ایک لوگوں کو معلوم ہے۔ اگر میں پوچھ لوں تو سب لوگ یہاں جواب دے دیں گے، لیکن جواب یہاں دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اور ایک بات بتا دوں، دنیا کے اندر تو نقل کی گنجائش نہیں ہے۔ بات پتے کی غور کیجئے، دنیا کے اندر امتحان میں نقل کرنے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن آخرت کا جو امتحان ہے، قبر کا جو امتحان ہے، نقل کی گنجائش ہے۔ ذرا قاعدے سے نقل کرو، لیکن نقل کے لیے عقل کی ضرورت ہے۔ وہ عقل کہاں سے آئے گی؟ ذرا قرآن اٹھائیے گا اور سورہ حشر آیت نمبر 21 پڑھیے گا، اللہ رب العزت ہمیں نقل کی اجازت دے رہا ہے۔ ذرا عقل لگاؤ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نقل کرو جتنا کرنا ہے، اللہ اجازت دے رہا ہے۔ یہ نبی، یہ رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے پاس آئے ہوئے ہیں، ان کی جو حرکات ہے، جو سکنات ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کے فرامین، ان کے احادیث، ان کے اتارے ہوئے قرآن کریم کی آیتیں، اس کو یاد کرو، نقل کرتے جاؤ، اجازت ہے۔ اجازت مل گئی، نقل کیجیے آپ، یہاں نقل کیجیے، وہاں پر اس کا فیصلہ ہوگا، وہاں پر اب عقل لگانے کی ضرورت پڑے گی۔ پہلا سوال، من ربو کا، فلانے میاں آپ، اللہ کون ہے؟ ایک چھوٹا بچہ بھی بتا سکتا ہے اللہ اوپر ہے، اللہ کھلانے والا ہے۔ اے مومنو ذرا جواب دو، اللہ والوں ذرا سوچو، جو لوگ اپنے سینے میں توحید کا دم رکھتے ہیں، توحید کا دم بھرتے ہیں، ذرا وہ سوال کا جواب سوچے، من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ نیک آدمی ہے، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، لیکن اگر گنہگار ہے، ہاں لا
अदरी, हाय अफसोस, हाय मुसीबत, हाय बर्बादी, मुझे नहीं मालूम कि अल्लाह कौन है। उसके बाद क्या हुआ? दूसरा सवाल होगा, मन नबी का, नबी कौन है, तुम्हारे नबी कौन है, अच्छा इंसान है? कहेंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोमिन जवाब देता चला जा रहा है, क्योंकि उसने दुनिया के अंदर नकल की है। अल्लाह ने जो हुक्म दिया था, नकल के साथ अकल लगाया था। अब वो जवाब दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन एक फाजिर आदमी है, एक मुशरिक आदमी है, हा ला अदरी, हाय अफसोस, हाय मुसीबत, हाय बर्बादी, मैं नहीं जानता कि मेरे नबी कौन है। फिर तीसरा सवाल होगा, मा दीनु का, तुम्हारा दीन क्या है? बड़ा हसास सवाल है भाई, जरा याद कर लीजिएगा। अफसोस ना हो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत हमसे सवाल करवाएगा, हमसे सवाल पूछा जाएगा। फरिश्ते सवाल कर रहे हैं, मा दीनु का, बता देंगे इस्लाम वाले, तौहीद वाले बता देंगे कि मेरा दीन इस्लाम है। लेकिन उसके बाद अगर मामला ये हुआ कि हम फाजिर हैं, काफिर हैं, हम गुनहगार हैं, हम रियाकार हैं, बदकार हैं, हमने गुनाहों का तौबा नहीं किया, हा ला अदरी, हाय अफसोस, मैं नहीं जानता, हाय बर्बादी, हाय मुसीबत, मैं नहीं जानता कि अल्लाह का मेरा इस्लाम क्या है, ये दीन क्या है, इस्लाम क्या है, मैं नहीं जानता हूँ। अब क्या हुआ? अच्छा आदमी है तो जन्नत का बिस्तर लग गया, सो जाओ भैया, जन्नत की खिड़की खोल दी गई है। बुरा आदमी है, फाजिर आदमी, काफिर आदमी, मुशरिक है, अल्लाह से तौबा नहीं किया है, क्या मामला होगा? उसके बाद जहन्नम की खिड़की खोल दी जाएगी, जहन्नम का बिस्तर लगा दिया जाएगा, कुटाई पिटाई चालू हो जाएगी। जरा इस दर्दनाक मंजर को देखो, हौलनाक मंजर को देखो और सोचो कि इन मराहिल से हमें गुजरना है। आज इस जमीन पर हम चल रहे हैं, यहाँ में कुछ फिक्र नहीं है। जरा आखिरी 2-3 बातें मैं और बताकर अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि बहुत सारे उलमा इकराम हैं और मैं तो बारहा आपके बीच रहता हूँ, आप मेरे खुतबे बराबर सुनते रहते हैं। मैं 2 बातें और बताऊंगा, जरा मुशाहिदा कीजिएगा। हमारे असलाफ, हमारे सहाबा कैसे थे, उनको मौत की कितनी फिक्र थी, उन्हें कब्र के हौलनाक मंजर कितने डराया करते थे, क्या मामला था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है, इब्ने माजा की हदीस है, 4195 नंबर की हदीस है। बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। अल्लाह के नबी कब्र के पास बैठे हुए हैं, मिट्टी, एक कंकड़, एक लकड़ी से मिट्टी कुरेद रहे हैं, आसमान की तरफ निगाह उठाते हैं, रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं कि सामने जो मिट्टी है, सामने जो आग की मिट्टी है वो भीग गई है, तर हो गई है। मेरे नबी रो रहे हैं, मेरे नबी रो रहे हैं। किस लिए? वो नबी जिनके बारे में कहा गया, ऐ नबी आपके अगले पिछले तमाम गुनाह माफ है, लेकिन वो नबी कब्र के मंजर को याद करके रो रहे हैं कि इस कब्र से गुजरना है। मेरे नबी जब रो सकते हैं, हमें तो और रोना चाहिए। मेरे नबी के आंसू निकल रहे थे, हमें तो आंसू की जगह पर खून के आंसू रोने चाहिए। अल्लाह के नबी कहते हैं, ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे साहबियों, इस दिन की तैयारी कर लो, इस कब्र की तैयारी कर लो। यहाँ से हर एक लोगों को गुजरना है। अगर यहाँ पर तुम नाकाम हो जाओगे, आगे के मनाजिल क्या होंगे? जरा और आगे बढ़िए, एक हदीस और देखिए, तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है, 2308 नंबर की। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में है। उनका गुलाम हानी बयान करता है, ये वो सहाबी रसूल हैं जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने कहा, ऐ उस्मान तुम जन्नती हो, ऐ उस्मान तुम जन्नती हो, ऐ उस्मान तुम आज के बाद कोई नेकी नहीं करोगे, उसके बावजूद तुम जन्नत में चले जाओगे। लेकिन उनका हाल क्या है? कब्र के पास से गुजर रहे हैं, बेख्तियार रोने लगे। यहाँ तक कितना रोते हैं, दाढ़ी मुबारक आंसू से तर हो जाते हैं। गुलाम का बयान है, हानी कहते हैं कि ऐ मेरे फुरसाने हाल, ऐ उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपके सामने जन्नत का जिक्र होता है, आपके सामने जहन्नम का भी जिक्र किया जाता है, आप इतना नहीं रोते हैं जितना आप कब्र के पास से गुजरते हैं तो रोते हैं। क्या मामला है? आप वो हैं जिनके बारे में जन्नत की जमानत मिल चुकी है। एक बार नहीं, बार बार नबी ने कहा। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, ये वो जगह है जहां के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र आखिरत की पहली मंजिल है, पहली सीढ़ी है। जो शख्स यहाँ कामयाब हो गया, यहाँ कामरान हो गया, बाद के मज़ाजिल आसान हो जाएंगे। मैं इसलिए डरता हूँ, मैं यहाँ आके रोने लगता हूँ इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी नेकियां तो है
لیکن میں یہاں آ کر پھنس جاؤں، یہاں پر آ کر میں ناکام ہو جاؤں، یہاں پر پھنس جاؤں، میں میرے حالات یہاں پر برے ہو جائیں، سوالوں کا جواب نہ دے پاؤں، پھر اس کے بعد کیا ہو کہ میرے اوپر سختی کا معاملہ کر دیا جب میں ڈرتا ہوں یہاں کے بارے میں۔ لیکن ہم کہاں ڈرتے ہیں؟ یہ گزر ہو رہا ہے قبرستان سے، ہمارا اور آپ کا گزر نہیں ہوتا ہے؟ قبر کے پاس سے ہم نہیں گزرتے ہیں؟ قبر کے پاس جا کر قوالیاں سنتے ہیں، ہم قبر پر جا کر ڈھول بجاتے ہیں، قبر پر جا کر ہم ناچتے ہیں۔ مولوی صاحب ناچتے نہیں ہیں، ہمارے سرور میں اچھلتے وہ ناچنا ہی ہوا۔ قبر کے پاس کس طریقے سے تم لوگ ناچ لیتے ہیں؟ قبر کے پاس کس طریقے سے قوالیاں پر تم لوگ تھرکی لگاتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ عثمان غنی کا حال یہ ہے، ہمارا حال کیا ہے؟ ذرا ایک بات اور سنیے، جس جسم کو اتنا آرام دے رہے ہیں نا، قبر میں جا کر مٹی میں مل جانا۔ اللہ اکبر۔ جس کو ہم آرام دے رہے ہیں، اس کو قبر کے اندر جا کر برباد ہو جانا ہے، حرام کے کھا کر، بے ایمانی کا کھا کر، مزدور کی مزدوری مار کر، اسی طریقے سے غریبوں کا حق مار کر، غریبوں کی زمینیں ہڑپ کر کے ہم جو آرام کی زندگی گزارتے ہیں، اپنا جسم بناتے ہیں، طاقت بناتے ہیں، معاملہ کیا ہوگا؟ سائنسدانوں نے لکھا ہے، ایک آرٹیکل بڑا ہی بہترین تھا اس کے بارے میں، کہ قبر کے اندر جب مردوں کو دفن کر دیا جاتا ہے تو سب سے پہلے قبر کے اندر جہاں تبدیلی آتی ہے وہ انسان کے ناخن میں ہوتی ہے۔ ایک دن کے اندر یہ ناخن جھڑ جاتے ہیں، ایک دن کے اندر یا ایک رات کے اندر یہ ناخن جھڑ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد انسان کی باڈی اندر سے پکنی شروع ہوتی ہے، 3 دن نہیں بیتتے ہیں انسان کا باڈی اندر سے پک جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد انسان کے اندر جو انسان جب پک جاتا ہے، ایک ہی جگہ ہے پھٹنے کی، انسان کا پیٹ پھٹ جاتا ہے، غلاظت باہر آ جاتی ہے۔ اس کے بعد جو بدبو نکلتی ہے، اللہ اکبر، وہ اتنی تیز ہے کہ حشرات الارض جو ہے اس کو محسوس کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا معاملہ ہوتا ہے، وہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جاتا ہے آج نیا مرد آیا ہوا ہے، نیا کھانے کا انتظام ہو گیا، بلاتے چلو بھائیو، چلو دوستو، چلو ماؤ بہنوں، آ جاؤ، اب نیا مرغا آیا ہوا ہے۔ آتے ہیں، کھاتے ہیں انسان کے جسم کو، اس کے بعد ہڈیاں بچتی ہیں، کچھ دن نہیں بیتتے ہڈیاں بھی چٹکنے لگتی ہیں، جوڑ جوڑ الگ ہو جاتے ہیں۔ یہ ہو کر رہے گا۔ اس مختصر سے وقت میں میں نے اس ہولناک کو منظر کو بیان کیا ہے، اور اس کانفرنس کے ذریعہ آپ یہی پیغام لے کر جائیں کہ موت آنی ہے، قبر کے مراحل سے گزرنے ہیں، اور اس مرحلے کو آپ یاد رکھیے۔ اللہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو ایک بنا دے، نیک بنا دے۔ الہ العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھ، ایمان والا بنا کر زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہو، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا۔